سارا اس لیے کھیلا گیا کہ تاکہ بھائی کی ساری دولت میرے پاس آ جائے. اب وہ قانون کا استعمال کیا گیا غلط اور صرف اس دولت کو ہٹانے کے لیے. اس کے علاوہ ایک اور چیز وہاں جو ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر اب بھی ہو رہا ہے وہ ہے قرآن مجید سے شادی کر دینا. سندھ کے اندر کیا ہوتا ہے, بڑے بڑے منسٹر ایسا کرتے ہیں, بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں. اپنی بیٹی کی شادی قرآن سے کر دی, اپنی بہن کی شادی قرآن سے کر دی, اور جب قرآن کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے تو پھر وہ بی بی کہلاتی ہے, اس کو بی بی کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے. ایک کمرے کے اندر بند ہو کے رہ جاتی ہے, باہر جا نہیں سکتی. اور اگر کسی بھاگ کر اس نے کسی سے شادی کر لی قرآن سے شادی کرنے کے بعد, بعض اوقات تو درخت سے شادی کر دی جاتی ہے, بڑا متبرک درخت ہے اس کے ساتھ شادی کر دی, اور اگر اب اس نے کسی کے ساتھ شادی کر لی تو دونوں کو قتل کر دیا جائے گا. 2005 کے اندر 3000 سے زیادہ عورتیں سندھ کے اندر قتل کر دی گئی ہیں اسی قانون کے اندر. الزام لگا دیا. وہ الزام کیا ہوتا ہے, فلاں بندہ اس کو دیکھ رہا تھا, یہ فلاں کے ساتھ سیٹ ہے, ایک دو بندے کھڑے کر دیے, چلو مار دیا. قانون تو بنایا تھا فحاشی کو ختم کرنے کے لیے, لیکن اسی قانون کا استعمال جو ہے ویسے ہو رہا. شاہ عبداللطیف بھٹائی نے آج یعنی آج یہ جو دور گزر رہا ہے, آج سے 299 سال قبل عورت کے مقام کو, اس کی خوبیوں کو اجاگر کیا, لوگوں کو بتایا اپنے کلام کا حصہ بنا کر. لیکن لوگ بات کو کب سمجھتے ہیں, جو نچلا طبقہ ہوتا ہے سب سے نچلا, وہ کیا کرتا ہے, اس کو سٹوریز اچھی لگتی ہیں, وہ سٹوریز کے ذریعے سے مسئلے کو سمجھ لیتا ہے. تو اس ولی کامل نے کیا کیا کہ 7 عورتوں کی سٹوری بنا دی. انہوں نے سٹوری کے اندر مورال جو تھے, جو اخلاق تھا, جو اخلاقیات تھے, ان کو اجاگر کیا تاکہ سندھ کے لوگوں کو پتا چلے کہ عورت کا مقام کیا ہوتا ہے. بات کو سمجھ لیں آپ لوگ. ایسے ہی اٹھ کر کوئی بندہ ولیوں پہ اعتراض کر دیا جی انہوں نے لڑکیوں کی سٹوریاں بیان کر دی. کیوں کی, اس پہ تو غور کرو. جس آدمی کو مثنوی شریف زبانی آتی ہے, جس آدمی کو اپنے دادا کا پردادا کے رسالے زبانی آتے ہیں, جس آدمی کو قرآن مجید زبانی آتا ہے, جس آدمی کو حدیث مبارکہ آتی ہیں, کیا وہ بندہ 7 لڑکیوں کی سٹوریاں لے کر بیٹھ جائے گا؟ نہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ تم ان پر کیوں اس طرح ظلم ڈھاتے ہو, اصل چیز کی طرف آؤ. ایک کے بروہی نے کہا اسی لیے کہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ سٹوری جو عمر ماروی ہے اس کے اندر انسانی روح کی آپ بیتی ہے. لو یہ ہیں پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے جانچا. جام بادشاہ تھا اور نوری جو ہے وہ ایک مچھلیاں پکڑنے والی عورت تھی, لیکن اس نے کیا کیا, اپنے اخلاق سے, انسانیت جو اس کے اندر تھی اس سے, اور اطاعت گزاری سے اپنے آپ کو سب سے بلند کر لیا. یہ ایک سبق دے رہے ہیں سٹوری بیان کر کے کہ بیوی کو یوں کرنا چاہیے. ڈاکٹر عمر بن محمد پوتا کہتے ہیں کہ میں شاج و رسالوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں, لیریکل موسیقی, ڈسکرپٹیو, ہسٹوریکل, اسپرچول. تو مقصد اصل میں آپ کا یہ تھا کہ عورت کو کم تر نسبت کا مقام جو ہے وہ بلند کیا. یہ کریڈٹ آپ کو پتا ہے کس کو جاتا, اسلام کو جاتا. آپ سن کر بڑے حیران ہو جائیں گے. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبلیغ کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ سندھ کے آج کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ صرف عرس منا کر ہی اپنی عقیدت کا اظہار نہ کریں, جو انہوں نے کہا ہے اور کیوں کہا ہے پورا کریں. میں آپ کو بڑی دلچسپ